ہیں جی، یطہرکم تطہیرا، یہ تو آپ اسٹیجوں میں پڑھتے ہو. پھر آپ نے قرآن کی آیات کریمہ کے اندر یاد رکھ لو، یہ کوئی شیعہ یا سنی والے اختلافات والا کوئی وہ مواد نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. آل بیت سے محبت کرنا، میں لوگ تو واجب کہتے ہیں، میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے وہ ناسبی ہو گئے، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ. بعض نے کہا کہ جی سنت ہے ذکر حسین بیان کرنا اور حسین سے محبت کرنا. میں نے کہا تم نے یہ ترک دیکھا؟ قرآن کے اندر رب تعالی آل بیت کی محبت کو واجب قرار دیتا ہے، اور اگر اس آیت کی دلالت قطعی طور پر ثابت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ فرض کر رہا ہے آل بیت کی محبت تمام امت محمدی پر اور عالم انسانیت پر. آل بیت کی محبت فرض کر دی گئی جیسے تم پہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ فرض کیے گئے. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کیے گئے، ان کی فرضیت تم اگر قائم کرتے بھی ہو تو مکمل جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تم نے نماز روزہ کی فرضیت تو قائم کی، اب یہ تمہیں جنت لے جائیں گے. آگے میں حدیث کی روشنی میں بات بیان کروں گا، تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرضیت نماز اور روزہ تمہیں جنت لے کے جائے گی. بات سمجھا رہی ہے؟ جبکہ فرضیت جو محبت آل بیت ہے یہ ضرور جنت لے کے جائے گی. بلکہ اس کے اوپر میں ایک آپ کو آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، حضور نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے میری امت میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرن کو اجر نہیں مانگتا. جو میں نے تبلیغ کی ہے، جو میں نے آپ تک صراط مستقیم کا رستے کے پیغام پہنچایا ہے، جو میں نے اسلام کا احکام اور شریعت اللہ کی طرف سے مقام نبوت پر فیض ہو کر آپ تک پہنچائے ہیں، اس کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں سے محبت اور مودت. اب یہاں پر آپ مفسرین کو پڑھیں، امام ابن حاتم رازی کو پڑھیں، امام سیوطی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، آپ امام بغوی کو پڑھیں، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں. ان مفسرین کو تو آپ پڑھتے جائیں. تمام مفسرین نے، کئیوں نے تو کم سے کم جو درجہ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اس قرابت داروں سے مراد حضور کی آل بیت ہے، اور ان کی مودت، ان کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، واجب لکھی ہے. اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے تو کہا کہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. انشاءاللہ آگے جب شان حسین پر گفتگو ہوگی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں لاؤں گا میں. تو مودت اور محبت آل بیت اس آیت کے اندر امت پر واجب اور فرض کر دی گئی ہے. کوئی واجب سمجھ لے، کوئی فرض سمجھ لے. واجب وہ عمل ہوتا ہے جو کرو تو ثواب ہوتا ہے، اگر نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، اور فرض کا تو انکار کر دے تو مطلب کافر ہوتا ہے. جی تو یہ اہل بیت کی محبت کوئی شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تمہارا ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. اس کو روایت کیا امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر، اور علامہ حیثمی فی مجمع الزوائد کے اندر. اور امام طبرانی اپنی حدیث کا نمبر ہے ان کا 2641، اور جلد نمبر 3 المعجم الکبیر. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما نزلت حاضی الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ آپ قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت
واجبت الینا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اور محبت ہم پر واجب کی گئی ہے. واجبت قال علیو اللہ اکبر. اب اس میں اختلافات ہیں، اس میں اختلاف ہیں. مفسرین تین قول لاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تمام امت جو حضور کا کلمہ پڑھے گی اس کو قرابت داروں میں، نبی کی قرابت داروں میں، حضور کی قریبیوں میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ یہ قول بلا دلیل ہے، بالکل ضعیف ہے. مفسرین نے لیا تو ہے پر کسی نے حجت نہیں مانا. اب اس سے اگلا قول جو دوسرا قول ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تمام آل بیت ہیں، تمام لوگ ہیں، ازواج بھی ہیں، امہات المومنین، یعنی تمام وہ لوگ جو حضور کے قریبی ہیں وہ تمام کو جو ہے وہ قرابت کہا گیا، یعنی قرابت دار کہا گیا ہے. اب یہ نقطہ سمجھ لیں. اس قول کو کافی بڑے لوگ اور حتیٰ کہ ناسبی حضرات اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جو ایتھینٹک قول ہے تمام اہل سنت کے مفسرین نے جس پر اپنی دلیل قائم کی اور جس کو حجت مانا اور جس کو قبول کیا ہے، وہ کون سا قول ہے؟ وہ قول یہی ہے کہ اس سے مراد اہل البیت ہے. اور اہل بیت میں کون ہے پھر؟ اہل بیت تو سارے قرابت دار ہوئے، اس آیت کی مصداق ہے وہ سارے حضرات، لیکن ان میں بھی کچھ افضل ہیں. وہ کون سے؟ اس حدیث سے وہ بتا رہا ہوں. المعجم الکبیر امام طبرانی سے روایت بلاتے ہیں، فرمایا وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں قرابت داروں سے مراد وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا قالو یا رسول اللہ من قرابت کا ہؤلاء، کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا الذین قالو علی، قالو علیو، ایک وہ علی ہے، وہ فاطمہ تھا، دوسری فاطمہ ہے، وہ ابناہما، اور ان کی اولادیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں. یعنی اگر بعض روایتوں میں حسن و حسین کے لفظ ہیں، لیکن ابناہما کی جو الفاظ ہیں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تمام اہل بیت جو حسن و حسین اور جو ام فاطمہ اور علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ تمام کے تمام کون ہیں؟ وہ قرابہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس مصداق کے حسایت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ پنج تن کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. یہ کوئی شیعہ کا سودا نہیں ہے کہ آپ اس کو شیعہ سمجھ کر کے چھوڑ دیں اور یہ شیعہ کا ایک شعار سمجھ لیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا صرف شیعہ کا کام ہے. جناب ہم تو کر نہیں سکتے. نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، جو مومن ہے اس کے لیے فرض کر دی گئی ہے. پھر وہ آپ کو یہ روایت آپ کو زور و شور سے سنائی جاتی ہے اسٹیجوں پر کہ حدیث ثقلین آپ کو بہت سنائی جاتی ہے، یہ حدیث ثقلین آپ کو بہت سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے مختلف طرق ہیں. سارے طرق جو آپ سنیں ذرا اس روایت کو کہ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. لیکن اس کی مختلف طرق جو ہے دیگر کتب کے اندر موجود ہیں. زید بن ثابت روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور امام حیثمی نے بھی اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے. روایت زید بن ثابت سے ہے، ان زید بن ثابت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایک نیا ترک ہے اسی روایت کا. حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نیب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو قاصد چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض، میں تم میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، محدود ہے. او ما بینا من السماء الى الارض وعترتی اہل البیت وانہما لن تفرقن حتی یردل الحوض. فرمایا کہ میں تم میں دوسری چیز اپنی اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں
اور اس سے ہرگز جدا تفریق نہ ڈالنا، اس سے دور نہ ہونا، حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر پہنچ جاؤ میرے پاس۔ حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، وہاں پر جب تک میرے پاس نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، ان عبد الرحمن بن عوف قال رسول اللہ افتح رسول اللہ مکہ ثم انصرت الى طائف ومحاصرهم ثمانیۃ او سبعۃ، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب مکہ کو فتح کیا اور طائف کا رخ کیا، جب حضور نے مکہ کو فتح کیا اور طائف کا رخ کیا تو 8 سے 7 دن تک حضور نے طائف کا محاصرہ کیے رکھا۔ صبح شام کے وقت، صبح یا شام کے وقت جب داخل ہوئے، اپنا پڑاؤ کیا، ہجرت فرمائی اور فرمایا اے لوگوں، بے شک تمہارے لیے تم سے پہلے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اپنی اہل بیت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے ان کا ٹھکانہ حوض ہوگا جہاں میں موجود ہوں گا۔ پھر اسی طرح اسی ترکی کو روایت ہے، زید بن ارقم سے روایت ہے، اس نے فرمایا یا ایھا الناس انی تارکم فیکم امرین لن تضلوا، میں تم میں 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں، 2 امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وَأَهْلَ الْبَيْتِ اِطْرَتِي، ایک اہل بیت، ان کے ساتھ محبت کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو، تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات قالوا، حضور نے 3 بار کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں تمہارے؟ جی یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، قال رسول اللہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، من کنت مولا ہو، اگر میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں تو پھر پوری بات بھی سن لو، من کنت مولا ہو فاز علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، اگر اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے یہ کیوں فرمایا کہ اگر میں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ فرمایا کیونکہ مبالغے والی آیت میں تم نے سنا نہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے الفاظ کا مصداق تم نے سمجھا نہیں؟ حضور نے یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں کہ نہیں ہوں مجھے بتاؤ۔ صحابہ کرام نے جب کہا نعم عزیز ہے تو فرمایا میری جان ایک اور بھی ہے، اس کے بارے میں بھی سن لو۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا ہو۔ جی اب یہ سٹیجوں پر کون پڑھے؟ اگر یہ پڑھیں گے تو لوگ کہتے ہیں شیعت پھیلے گی۔ ارے بھائی اہل بیت کی محبت کو پھیلانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ رافضیت، رافضی اور شیعہ جو شیعان علی ہے ان کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو غلط کہیں گے جو ہے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام پر بھونکتا ہے۔ کتے بھونکتے ہیں، کتوں کا کام ہے بھونکنا، آپ انہیں روک نہیں سکتے، کیونکہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کے اکثر کتے اوپر دے کے بھونکتے ہیں، اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ روایت کیا امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بشرط شیخین روایت لائی ہے، اس کو امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ آپ کو یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ کو بارہا یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ کے نصاب کے اندر موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور نے فرمایا اپنی جانوں مالوں اولاد سے بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں، اس کا ایک اور ترک بھی موجود ہے، وہ بھی کبھی سن لیا کرو، وہ بھی ان حضرات کو کہو آپ کو سنائیں۔ ناسفیوں کے سٹیجوں پر
یہ زور و شور سے پڑھی جاتی ہے حدیث، لیکن کیا اس حدیث کو کبھی اس طریقے سے بھی آپ کو سنایا گیا ہے؟ یوں تو کہتے ہو اس حدیث میں تو شارٹ کٹ جو ہے وہ بیان ہے، اس لیے تفصیل اس حدیث میں ہے، تو ہم تفصیلی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت شارٹ کٹ تھی اس لیے ہم نے وہ پیش نہیں کی، امام طبرانی کی روایت طویل ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، لہذا وضاحت والی روایت ہم نے پیش کر دی۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب آپ یہاں یہ اصول رکھتے ہیں تو پھر اس طرف بھی تو پوری روایتیں پیش کرنی چاہیے، وہ بھی حق ہے جو بخاری میں ہے، لیکن جو اس کا دوسرا ترک طویل اور تفصیل سے موجود ہے اس کو بھی پیش کر دیں کبھی عوام کے سامنے۔ اب اسی روایت کو دیکھیں، اسی روایت کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، اس کو امام بیہقی نے، امام طبرانی نے روایت کیا اپنی کتابوں کے اندر، المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی، اور امام دلمی نے فی مسند فردوس کے اندر، اور امام حشمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر، یعنی اس روایت کو ایک ایک امام اپنی ایک کتاب کے اندر مختلف مواقع پر دہراتے رہے ہیں، درجنوں بار درجنوں ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسه واہلہ واحب الیہ من اہلہ وعترتی احب الیہ من عترتی وذاتہ واحب الیہ من ذاتہ۔ قال وروى طبرانی وبیہقی، متصل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ کسی نے لا یؤمن احدکم حتی اخونا، وہ روایت بھی موجود ہے، اب اسی روایت کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کو امام جو ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وضاحت کے ساتھ۔ روایت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان سے محبت نہ کرے جو میرے قریب ہیں، میری خاطر ان سے محبت نہ کرے جو میرے قرابت دار ہیں، اور میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت ان سے محبوب نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات کسی کو میں اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور وہ لوگ جو میری ذات سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو محبوب نہ ہو جائیں۔